ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہے اور آج بحمد اللہ تعالی اہل اسلام کا 21واں روزہ ہے۔ 21 رمضان المبارک دنیا اسلام کی مایہ ناز شخصیت، تاریخ اسلام کی مایہ ناز ہستی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب آپ کی شہادت کا دن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا کر اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر، شب قدر کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ اہل ایمان جستجو کریں، ایک لگن اور تڑپ اپنے اندر رکھتے ہوئے اس رات کو تلاش کریں، اور اسی آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف رمضان شریف کے آخری عشرے کا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رمضان الکریم کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کا فلسفہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی مسجد میں ایک جگہ ٹھہر جانا، 20ویں روزے افطاری سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں ہی اللہ کی عبادت اور ذکر کی نیت سے قیام کرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف دراصل اس لیے رکھا گیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ یہ رات اتنی برکت والی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائی ہے۔ 1000 مہینے میں جتنی برکتیں ہیں، جتنی خیر ہے، جتنی رحمتیں ہیں، تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 1000 مہینے میں جتنی برکتیں اور خیر ہے اس سے کہیں زیادہ خیر اور برکت و رحمت اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کے اندر رکھ دی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے پچھلے پہر۔ لیکن شب قدر اور شعبان المعظم کی 15ویں شب یہ ایسی مقدس راتیں ہیں کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ باقی ہر رات پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور شب قدر اور شعبان کی 15ویں شب کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور صبح صادق تک آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ ہماری بارگاہ میں جھولی پھیلائے ہم اسے رزق عطا کر دیں۔ الغرض صبح صادق تک یہ ندائیں آتی ہیں، فلاں حاجت مند کوئی ہے، وہ جھولی پھیلائے، دست سوال دراز کرے، ہماری بارگاہ سے مانگے، ہم اسے اپنی شان کرم کے لائق عطا فرمائیں۔ یہ رات فرشتوں کے نازل ہونے کی رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ وہ نفس نفیس شب قدر کو آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ساری رات آسمان سے ملائکہ اتر کر سلامتیاں اور خیر بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان سے ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اہل تصوف فرماتے ہیں، بزرگان دین نے لکھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، تو اپنے تجربات کی روشنی میں اسلاف کرام نے لکھا کہ جو شخص شب قدر کو، لیلۃ القدر کو عبادت میں مصروف ہو، نفل پڑھ رہا ہو، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو،
یا درود شریف پڑھ رہا ہو یا سجدے میں دعائیں مانگ رہا ہو، اچانک اس کی طبیعت نرم ہو جائے، سوز و گداز اس کے مزاج پر غالب آ جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اسے رونا آ جائے، وہ سمجھ لے کہ کسی فرشتے نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس طرح کی دیگر علامات بھی بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے کہ ان راتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات پوچھی تھی کہ حضور میری زندگی میں اگر لیلۃ القدر آئے، میں اپنی زندگی میں شب قدر کو پاؤں تو اس رات کیا پڑھوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہم انک عفو، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی بس ہمیں بھی معاف فرما دے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ وہ خاص رات کی دعا ہے، شب قدر کی رات کی خاص دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ تو یہ آخری عشرہ پہلے دو عشروں پر فوقیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اس کی افادیت پہلے دو عشروں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان شریف کا آتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے 20 دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی عبادت کی جو چراغ روشن فرماتے تھے، آخری عشرے میں اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا، کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان الکریم کے نورانی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے، کثرت سے صدقہ اور خیرات۔ اور پہلے 20 دنوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو حضور کی کیفیت ہوتی تھی، آخری عشرے کے اندر اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ضرورت مندوں کی حضور ضرورتوں کو پورا کرتے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرماتے۔ اور یہ صدقہ فطر بھی دراصل اسی لیے واجب کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آخری عشرے میں صدقہ فطر کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ اور اس میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کے واجب کیے جانے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسا عمل روزے دار سے واقع ہو جاتا ہے جو روزے کے تقدس، روزے کے احترام کے منافی ہوتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں وہ کام کرنا روزے دار کی شان کے مطابق نہیں۔ وہ کام، وہ بات اگر روزے دار سے ہو جائے تو صدقہ فطر دینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ وہ روزے کے تقدس کے منافی جو امور ہم سے صادر ہوئے تھے یا زبان سے کوئی جملہ نکل گیا تھا، اس کی معافی مل جاتی ہے۔ اور دوسری حکمت نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ میری امت کے وہ غریب اور نادار لوگ جو عید کی خوشیوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام عید سے 2-3 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، اور اپنے قریبی لوگوں میں دیکھتے تھے جو ضرورت مند ہوتے تھے، حاجت مند ہوتے تھے،
ان کو صدقہ فطر دیتے تھے۔ اور دینی مدارس یہ دین کی تعلیم کے مرکز ہیں، تو ان دینی مراکز میں غریب طلباء اور مسافر طلباء ہی تعلیم پانے کے لیے آتے ہیں، لہذا مدارس کو صدقہ فطر دینے کا دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ کے مہمانوں کے کھانے کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور دوسرا دین کی تعلیم کے پھیلانے کے اندر حصہ ہو جاتا ہے۔ اشاعت دین میں، اشاعت تعلیم میں بندہ صدقہ فطر مدرسے کو دے کر اس میں حصہ دار بن جاتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے کہ دین کی تعلیم کو پھیلانے میں اس نے تعاون کیا ہے، اس کا ثواب الگ سے ملے گا، اور صدقہ فطر کی ادائیگی کا ثواب الگ ملے گا۔ اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے، تو جو جس پہ واجب نہیں، اگر اپنی خوشی سے وہ صدقہ فطر دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے نابالغ بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دینا چاہیے، گھر کے تمام افراد کی طرف سے، یعنی جن کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے، جن کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی طرف سے آپ صدقہ فطر دیں، تو یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے نہ دے سکے تو بعد میں بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ تو الغرض کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ خاص اللہ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت ہے رب کریم کی۔ اور دوسری بات جو پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ روزے کے مقصد کو سمجھنا یہ ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ روزے کے مقصد کو سمجھیں اور پھر کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ میں آج قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو اتفاق سے وہ آیت کریمہ سامنے آ گئی سورہ جمعہ کی۔ سورہ جمعہ کے آخری رکوع سے 2 ہی رکوع ہیں پورے سورہ جمعہ میں، تو گویا کہ پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرما دیجئے یہ موت جس سے تم ڈرتے ہو اور بھاگتے پھرتے ہو، إِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ ایک دن آ کر رہنا ہے۔ آج موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، تو کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک ڈرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، فَرَّ یفر کا معنی ہے فرار ہونا، بھاگنا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، بھاگتے ہو، إِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں مل کر رہے گی۔ یعنی ہر انسان کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، بھائی جب وہ وقت آ جائے گا پھر دنیا سے جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، روک نہیں سکے گا، اس لمحے پھر جانا ہی جانا ہے۔ اور جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک تحفظ ختم نبوت میں جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو جیل میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے تو 3 فوجی افسر آ گئے اور 4 پولیس والے، اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے جب سلام پھیرا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ افسر تھے فوجی تو انہی سے ملنے آئے تھے۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس فوجی افسر نے پوچھا کہ آپ میں سے مولانا عبدالستار نیازی کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا، اس نے جان بوجھ کر کیا ایک مقصد کے تحت۔ کہتے کہ آپ میں سے مولانا عبدالستار نیازی کون ہے؟ 6 آدمی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مولانا نیازی نے شہادت کی انگلی سینے پہ رکھی اور کہا کہ مجھے مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تحریک تحفظ ختم نبوت میں کام کیا ہے، لہٰذا اس جرم کی پاداش میں آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے، عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ تو نیازی صاحب نے جو جملے کہے وہ میں نے جو سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کی آخری آیت پڑھی ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ،
اے محبوب ان سے فرمائیے وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو بھاگتے ہو، جب وہ وقت آ جائے گا وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ چھپے اور ظاہر کو جاننے والے کے پاس تمہیں پیش کیا جائے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو تمہیں بتایا جائے گا تم یہ دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اب نیازی صاحب کا جواب سنیے، ایسا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے اور مانگنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسا ایمان دے۔ مولانا نیازی نے فوری رد عمل کیا تھا سزائے موت کا سن کر، آپ نے فرمایا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگلے جملے غور سے سننے والے، فرمایا دیکھیے افسر صاحب، اگر میری موت کا فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے تو مجھے سزائے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میری موت کا اگر آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ختم نبوت پہ میری جان جائے گی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ بھی غور سے سن لیں، اگر آسمانوں پر میری موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو یہ دنیا کے فیصلے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی اسے کہتے ہیں۔ کل ان الموت الذی، اب کل ہمارے 2-3 حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اموات ہمارے شہر میں واقع ہو گئیں۔ میں کہیں مصروف تھا، جنازے میں نہیں آ سکا۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو اتفاق سے رات کو میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو تفسیر کے دوران یہ آیت آ گئی، ادھر وہ حادثہ سنا ہوا تھا، ادھر یہ آیت کریمہ پڑھ لی، میرا فوراً ذہن اس طرف گیا۔ دیکھیے کرونا سے کتنا بچتے ڈرتے پھرتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے اس کا جو ذریعہ سبب ہے وہ تو پہنچ کے رہتا ہے۔ وہ کیسے پھر 3 اموات ہو گئی اور جنازے بھی وہ جو ہے آپ اندازہ فرمائیے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ وہ اصلاح کیا ہے کہ بھائی دیکھو موت ایک حقیقت ہے، وہ لوگ جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے ہیں موت تو ان کو بھی آ کے رہے گی، لیکن اصلاح کیا کرنی ہے کہ بھائی جانا تو ہے ہی، جب وقت آئے گا تبھی جائیں گے، جب وقت نہیں آئے گا تو اس سے پہلے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب جانے کا وقت آتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اب جہاں بندہ فوت ہوتا ہے، جیسے ہمارے 3 بچوں کے ایکسیڈنٹ میں حادثے میں ان کا انتقال ہوا ہے، اب آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پر اسے موت آئے گی۔ بھئی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے، لیکن مومن کا یہ ایمان ہے کہ وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِلْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، اور جب وقت آتا ہے پھر انبیاء بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر مقربین بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے فلسفہ موت و حیات کو سمجھ کر۔ اب آخری بات جو ہے، وقت جمعے میں اتنا ہی آج کل ہے، حالات آپ سمجھتے ہیں۔ آخری بات جو بڑی ذمہ داری سے میں آپ تمام سامعین کو متوجہ کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ موت و حیات کے فلسفے کو سمجھیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے تخلیق کیا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ پرکھ ہو جائے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو موت و حیات تو اس لیے بنائی گئی کہ بھئی کس کے عمل اچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کریم نے خیر اور شر دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ خیر کا پہلو ہے، یہ شر کا پہلو ہے۔ اب جو تو خیر کا پہلو اپنائے گا اس نے اپنی آخرت کی زندگی کو بنا لیا، جو شر کے پہلو کی طرف جائے گا اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ 1,24,000 نبی ایک ہی دعوت لے کر آئے،
1,24,000 کم و بیش نبی ایک ہی دعوت لے کے آئے، لوگوں اپنی آخرت کو بنا لو، اپنی قبر کو سنوار لو۔ اور ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ تم اس دنیا میں آخرت کمانے آئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسی زندگی کا اور ایسے اعمال کا انتخاب کرو جس سے تمہاری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ یہ ہے موت و حیات کا فلسفہ۔ یہ موت ہمارے لیے، دیکھیے یہ موت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تو محبوب سے ملانے والی ہے، یہ تو محبوب سے ملاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، حضور نے فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جس نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور نبی کریم علیہ السلام میرے آقا و مولا ہیں، میرے رسول ہیں، میں اس بات پر راضی ہوں، فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب پورے کا پورا دین جو ہے اس کے بارے میں ایک کلمہ پڑھنے والے کا کیا تصور ہونا چاہیے؟ فکر آخرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربنا۔ قبر میں پہلا سوال یہ ہوگا مر ربک، پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، عبادت اسی کی ہے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسول، کہ میرے آقا و مولا میرے رسول کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، ان کا کلمہ مجھے نصیب ہوا ہے، میں حضور کا امتی ہوں۔ اور یہ تصور جب ہوگا تو پھر دین کا اہم پیغام کیا ہوگا کہ دنیا والو، اللہ کریم نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ اس میں ایسے کام کرو جس میں اچھے کام اور عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ یہ ہے پورے دین کا ایک خلاصہ اور سبق، اور رمضان شریف سے بہتر موقع بندے کو نہیں ملتا۔ یہ موقع ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا، اپنی فکر کرنے کا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں موت تو ہر کسی کو آتی ہے، لیکن وہ مرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا ہوا ہو، ادھر سے آواز آتی ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ ادھر جنازہ جا رہا ہوتا ہے، آسمان سے ندا آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا، لوٹا پلٹا، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب کی نعمتوں پر اپنے رب سے راضی۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آج کیا شہادت کا دن ہے نا، شہادت کا دن۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، ابھی اندر داخل ہوئے تو دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے قاتل نے حملہ کیا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شدید زخمی ہوئے۔ جب اٹھانے کے لیے غلام آگے بڑھے تو حضرت علی کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ آج نوائے وقت اخبار میں بھی غالباً یہ مضمون ہوگا، اسے آپ دیکھ لیجیے، آپ کی زبان سے کیا جملہ نکلا تھا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ وہ کیا ہے؟ مولا علی کا یوم شہادت ہے۔ ویسے تو پابندی ہم منا نہیں سکیں گے، تو جمعے میں تو ہم منا سکتے ہیں نا، کیا نہیں؟ تو یہ یوم علی بھی آج ہم منا رہے ہیں۔ حضرت علی پاک نے کیا فرمایا؟ وہ اٹھا رہے تھے، پریشان تھے کہ مولا علی کے جسم میں اثر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ،
میرے علی پاک نے 3 مرتبہ کہا، کعبے کے رب کی قسم ہے میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں ناکام ہو کے نہیں جا رہا۔ فرمایا افسوس کس بات کا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ناکام ہو کے نہیں جا رہا، میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں 2 گھنٹے بھی بیان کروں اور بڑے لمبے چوڑے ادھر ادھر کے، خلاصہ یہ ہے میرے لیے بھی دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، جو دوسرے کے حق میں دعا کرو گے اللہ تعالیٰ فوری قبول فرماتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب میں جاؤں اور آپ جائیں، کوئی بھی ہم میں سے جب اس کو موت آئے، اس کا جنازہ اٹھاؤ تو اللہ اکبر ادھر سے پکار پڑ جائے کہ یہ جانے والا ناکام نہیں ہے، یہ تو کامیاب ہو کے جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے آج کے جمعے کا سبق اور درس۔ میرا ہر بیان، میرا ہر درس، ہر واعظ ایک پیغام ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے۔ آج کی یہ نصیحت اور سبق اور درس سمجھ لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ذہن کے اوپر یہ بات غالب کر لیں کہ میں اور آپ اپنے رب سے رمضان کی راتوں میں، تاک راتوں میں رو رو کے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگیں کہ اے رب کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرما جب دنیا سے جنازے اٹھیں ہمارے تو آسمانوں سے ندائیں آ رہی ہوں یہ جانے والا ناکام ہو کے نہیں جا رہا، یہ تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے، یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کیا منظر ہوتا ہے اللہ والوں کے جب جنازے اٹھتے ہیں۔ آپ نے کسی درویش کا جنازہ پڑھا ہوگا تو وہاں کی جو کیفیت ہے روحانیت بتاتی ہے، پھر آواز آتی ہے دنیا والو یہ جو جا رہا ہے اس کا رب اس پہ راضی ہے، اس کا رب اس پہ راضی ہے، اس کا رب اس پہ راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اپنے زندگی گزاری ایسی ہے، اس نے سارے کام اس زندگی میں وہ کیے جن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ زندگی کا راستہ چننا ہے جس میں چل کے ناکام ہوئیں اور جوتے پڑیں، یا وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جیسے ہی مریں پھولوں کے ہار لے کر فرشتے کھڑے ہوتے یہ آنے والا حضور کا دیوانہ ہے، یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ سارے اسی لیے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر کسی کی یہ نیت نہیں تو وہ اپنی نیت کا قبلہ درست کرے۔ ہر نیک عمل جب کرو تو یہ نیت کیا کرو میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ میں اکثر یہ دوستوں کو کہتا ہوں بھائی غور کرو تو زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا، رضائے الہی کا حصول۔ کسی درویش سے بیٹھ کر پوچھ لینا کہ انسان کی زندگی کا مقصد، وہ کہے گا کہ رب کی رضا کو حاصل کرنا، رب کی رضا کو حاصل کرنا۔ 2 بندے بڑے دنیا میں کامیاب ہو کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پر میں مضمون ختم کروں کہ جب وہ مرے تو اس کے ماں باپ اس پہ راضی ہوں۔ کوئی مرے نہ موت آئے، نہ اس کی ماں اس پہ ناراض ہو، نہ یا باپ بھی ناراض نہ ہو، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ اور اس سے زیادہ کون خوش قسمت ہوگا جس کے مرنے پر جب وہ جا رہا ہو تو اس کے اعمال اس درجے کے ہوں کہ اس پہ رب بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو۔ ماں باپ ناراض ہوں تو آخرت برباد ہو جاتی ہے، ایسے ہے نہیں بھائی؟ ماں باپ ناراض ہو تو آخرت برباد، تو کیا رب رسول ناراض ہو تو آخرت صحیح ہو جائے گی؟ یہ ہے سبق۔ 2 گھنٹے کی تقریر کا بھی یہ خلاصہ ہے۔ اب میں حدیث شریف سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہی رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ اللہ اکبر، حضور ممبر پہ تشریف لائے۔ آج وہ وقت آ گیا لوگ میں مولویوں کو دیکھ کر داڑھی والے کو مذاق کرتے ہیں لوگ۔ آج وہ پریشانیوں کی کیفیت بنا دی ہے، دین سے بغاوت کی کیفیت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری مسجدیں آباد رہیں، یہ مسجدوں میں رونقیں رہیں۔ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا تو ہمارا دین ہے، دین کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب موت آئے گی، پھر پتہ چلے گا۔ حدیث شریف میں دیکھو کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ بہرحال حدیث شریف ہے، حضور ممبر پہ تشریف لائے، رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ حضور نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پہلے درجے پہ سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا،
فرمایا آمین. تیسرے زینے پہ قدم رکھا, سیڑھی ادھر, فرمایا آمین. اب صحابہ کرام نے جمعے کے بعد یہ حضور سے پوچھا بیان کے بعد کہ آقا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پہ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں, آج ممبر پہ تشریف لائے ہیں تو تینوں درجوں پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا, آمین آمین. ہر درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. فرمایا جب پہلے سینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین ممبر کے پاس کھڑے تھے, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے. فرمایا میں نے اس پر آمین کہا. دوسرے جبریل امین نے دعا مانگی کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ جنت کا حقدار اپنے آپ کو نہ بنا پائے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. فرمایا اس پر بھی میں نے آمین کہا. تیسرا فرمایا تیسرے درجے پہ جب قدم رکھا تو جبریل نے دعا مانگی کہ وہ ہلاک ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام پاک لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے, وہ درود شریف نہ پڑھے, وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اب دعا کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والے سرکار ہو. یہ تین چیزیں, ماں باپ, رمضان المبارک اور حضور کی ذات اقدس پر درود شریف. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عاقبت اور آخرت بہتر فرمائے. کوشش کرو, یہ دن باقی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں ہمت دے, جو کچھ ہو سکے خیر اپنے عمل میں جمع کر لو. وآخر دعوانا